گناہ ایک ایسی چیز ہے جدے کرن نال انسان گناہ دے اندر دنسدا جاندا ہے، پھنسدا جاندا ہے۔ گناہ کرن نال انسان دا دل سخت ہو جاندا ہے، نیکی کرن نال انسان دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جدے کرن نال انسان دی صحت دے اوپر بڑا برا اثر پیندا ہے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے جدے کرن نال انسان دی صحت اچھی ہو جاندی ہے۔ جدوں انسان دا دل کالا ہو جائے انسان دا، پھر انسان نو راہ ہاست جڑا ہے، حق دا راستہ، نیکی دا رستہ، اچھائی والا رستہ وہ نظر نہیں آتا۔ پھر انسان نو گناہ کرن لگیا لذت آندی ہے اور نیکی کرن لگیا انسان ہچکچاندا ہے۔ جڑا کہ مومن نو نیکی کرن لگیا سواد آندا ہے، مزہ آندا ہے، وہ گناہگار بندے نو گناہ کر کے لذت ملدی ہے، چس ملدی ہے۔ یہ ہے گناہگار بندے دی نشانی۔ تیرے اس قافلے دے اندر ایک بندہ گناہگار ایسا دے چغل خور ہے جدی وجہ تو میں رب العالمین نے تیری قوم دے اوپر بارش نہیں عطا کرنی۔ ایک بندہ گناہگار ہے 70,000 قافلے دے وچوں تے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دی بارش نو روک دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ کر دے سن، فرمایا اے میرے صحابہ میں ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اللہ کو توبہ کرنا، تسی بھی توبہ کریا کرو۔ اور جدو بندے نو گناہ دا احساس ہی نہ ہوئے، جدو بندے نو گناہ دا احساس ہی نہ ہوئے، وہ پھر گناہ کردا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نو گناہ دا احساس ہویا، دعا منگی اللہ کو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب العالمین، ظلمنا میں ہی اپنے اوپر ظلم کیتا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا تو اگر مینوں معاف نہ کیتا، وَتَرْحَمْنَا اور میرے تے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں خسارہ پان والے وچوں ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود پاک نبی رحمت امام الکل کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے خاص ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک رمضان دا الوداعی خطبہ جمعہ ہے، جدے واسطے میں اور تساں احباب حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب العالمین اس ماہ مبارک دے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیتے اللہ تعالیٰ ساڈے سب دے نیک اعمال قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو اسی طرح ہی ساری زندگی ہی نیک اعمال کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز بزرگوں، بھائیو، گناہ ایک ایسی چیز ہے جدے کرن نال انسان گناہ دے اندر دنسدا جاندا ہے، پھنسدا جاندا ہے۔ گناہ کرن نال انسان دا دل سخت ہو جاندا ہے، نیکی کرن نال انسان دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جدے کرن نال انسان دی صحت دے اوپر بڑا برا اثر پیندا ہے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے جدے کرن نال انسان دی صحت اچھی ہو جاندی ہے، انسان دی صحت تر و تازہ ہو جاندی ہے۔ گناہ اندھیرا ہے اور نیکی ایک سویرا ہے۔ گناہ کرن نال انسان دی ذاتی زندگی جیڑی ہے، فائنینشلی زندگی جیڑی ہے، مالی زندگی جیڑی ہے، وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاندی ہے۔ اور نیکی کرن نال انسان دے رزق اندر، کاروبار اندر اللہ تعالیٰ برکتاں دا نزول فرما دیندے ہیں۔ جس طرح کے گناہ جڑا ہے وہ بہت ہی خطرناک ایک چیز ہے۔ حدیث اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ایک بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دل دے اوپر ایک سیاہ کالا نقطہ لگا دیندے ہیں۔ مومن دا دل، مسلمان دا دل ایک صاف شیشے دی طرح ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. جس طرح مثال دے طور تے ایک گلاس ہے نا پانی دا گلاس, او دے اندر پیپسی دی کوک دی بوتل پا دیتی جائے, پانی بھی دا بھریا گلاس ہے اور دے اندر کوک دی بوتل پا دیتی جائے, سارے دا سارا گلاس کالا ہو جائے گا, سیاہی ہو جائے گی دے اندر. اسی طرح انسان دا دل پانی دے گلاس کی طرح شفاف صاف, اگر اس دے اندر گناہ شامل ہو جان گے پے در پے انسان گناہ کردا جائے گا. پیپسی دی بوتل دی طرح وہ گلاس کالا جویں ہویا ہے, اسی طرح انسان دا دل یہ بھی وقت دے نال نال کالا ہوندا جائے گا. اور میرے عزیز بھائیو بزرگو, میں بات مختصر کراں گا, جدوں انسان دا دل کالا ہو جائے انسان دا, پھر انسان نو راہ ہاست جڑا ہے حق دا راستہ, نیکی دا رستہ, اچھائی والا رستہ وہ نظر نہیں آتا. پھر انسان نو گناہ کرن لگیا لذت آندی ہے اور نیکی کرن لگیا انسان ہچکچاندا ہے. جڑا کہ مومن نو نیکی کرن لگیا سواد آندا ہے, مزہ آندا ہے, وہ گناہگار بندے نو گناہ کر کے لذت ملدی ہے, چس ملدی. یہ ہے گناہگار بندے دی نشانی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان دا دل سیاہ ہو جاندہ ہے, کالا ہو جاندہ ہے, پھر اس نو کوئی بھی بات, حق بات, دین والی بات, اچھائی والا رستہ, نیکی والا رستہ سمجھ نہیں آتا. جتنی جلدی ہو سکے اس گناہ تو چھٹکارا پا لوے, اس گناہ تو توبہ کر لوے, پھر اللہ تعالیٰ اینو جڑا توبہ استغفار کر کے نیکی دی طرف جڑا توفیق دیں گے. اب سنو اللہ دا قرآن, اللہ کی فرما رہے نے, مالک کائنات فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ دے بندو اللہ دی طرف آؤ, توبہ کرو. جس طرح توبہ کرن دا حق وے, جس طرح توبہ کرن دا ایک مسلمان نو حق وے. توبہ کران کے ملے گا کی, اے بھی اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم, اللہ تعالیٰ تواڈی گناہاں نو, تواڈیاں غلطیاں نو معاف کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ تانوں اے دے بدلے اور کی عطا کرے گا. فرمایا یدخلکم, اللہ تعالیٰ تانوں داخل کرے گا جنات, ایسیاں جنتاں دے اندر, اللہ اکبر سبحان اللہ, ایسیاں جنتاں دے اندر. فرمایا تحت الانہار, جنہ جنتاں دے اندر نہراں نے, دودھ دیاں نہراں نے, شراب دیاں نہراں نے, سونے چاندی دیاں نہراں نے. یہ سارے دیاں سیریاں آسائشاں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ایک مومن مسلمان واسطے بنائی. جدو مسلمان توبہ کر لیندہ ہے, ایمان والا بن جاندہ ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ ایک مومن اپنے بندے نو ایہو جن انعامات نال نواز دے. اور آگے فرمایا قرآن کا دوسرا مقام سورہ آل عمران, اللہ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جڑے لوگ ایمان والے نے, مسلمان نے, اور جدوں اللہ کو توبہ کر دے نے نا, اللہ نو اے کہندے نے کہ اے اللہ فاغفر لنا, ساڈے گناہ معاف کر دے. اسی تیرے کو توبہ کرنے ہیں, تیرے بندے ہیں, تیرے کو سوال کرنے ہیں اپنے گناہ دی بخشش دی, یا اللہ تو ساڈے گناہ نو معاف کر دے. اللہ دے میں گناہ معاف ہی نہیں کردا, اپنے بندے دے گناہ نو معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیتا. اور پھر اگے کی فرمایا وقنا عذاب النار, میں جہنم دے عذاب تو بھی اس مسلمان نو آزاد کر دینا. اللہ اکبر. حدیث مصطفیٰ بھی سنو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا, صحیح البخاری دی حدیث ہے, فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له فهو منه. جس وقت ایک مسلمان توبہ کردا ہے, گناہ دی معافی مانگدا ہے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محترم عزیز بھائیو بزرگو, جمعے دا خطبہ سن کے اپنے دلاں دے اوپر نقش کر کے لے جاؤ. اے اپنے رمضان دے مہینے دے اندر چند گھڑیاں جڑیاں رہ گئیاں نے, اے دے اندر اللہ تعالیٰ نو منا لئیے, توبہ کر لئیے, استغفار کر لئیے, کیونکہ اے جڑا مہینہ وے رمضان دا, اے دوبارہ ہو سکے نہ ملے. اے اندر جڑی سی توبہ کر لینی ہے, اللہ تعالیٰ نے او دا مول ہی بڑا زیادہ رکھ دیتا ہے. فرمایا کمن لا ذنب لہ, جڑا مسلمان توبہ کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہو جاندہ وے توبہ کرن تو بعد جس طرح او دی ماں نے انہوں اج پیدا کیتا ہے. یعنی کہ گناہ تو صاف شفاف, بالکل صاف ستھرا ہو جاندہ ہے گناہ تو. جڑا مومن مسلمان گناہ تو توبہ کرتا ہے, اللہ کو معافی مانگتا ہے. اور ایک اور دوسری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ دی ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد بنی آدم بولیا گیا ہے، بنی آدم کہ آدم دی اولاد، آدم دے بیٹے، آدم دیاں بیٹیاں، فرمایا ساری اولاد آدم دی کلو بنی آدم خطاؤن، خطا کار گناہ گار ہے۔ اگے اللہ کے فرما رہے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، انہاں گناہ گاراں دے وچوں جڑے سب تو زیادہ مینوں پسند نے او فرمایا او نے کہ جڑے گناہ کر کے آپ میرے رب کولوں معافی مانگ لیندے نے، توبہ کر لیندے نے اپنے گناہ دی، اللہ دے مینوں اے مومن مسلمان پسند ہی بڑے نے۔ اللہ اکبر۔ اگے فرمایا کتاب الکبائر، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کتاب دے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 دا قافلہ وے نال لے کے اپنی بستی تو باہر نکلے نے، بارش نہیں ہو رہی 70,000 دا قافلہ نال موجود ہے، اور نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کو باہر دعا منگنے واسطے نکلے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہندے نے اے میرے نبی موسیٰ میں بارش نہیں عطا کرنی۔ اللہ جی کیوں نہیں عطا کرنی؟ فرمایا اے میرے نبی موسیٰ تیرے اس قافلے کے اندر ایک بندہ گناہگار ایسا دے چغل خور ہے جی وجہ تو میں رب العالمین تیری قوم دے اوپر بارش نہیں عطا کرنی۔ ایک بندہ گناہگار ہے 70,000 قافلے دے وچوں تے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دی بارش نوں روک دیتا ہے۔ آج ذرا اسی غور کریے کہ اسی گناہ کرنے ہیں کہ نہیں؟ اج جڑیاں بے موسمیاں بے ٹائمیاں بارشاں ہو رہی نے، اے جڑیاں اج کل بارشاں ہو رہی نے، اے بارشاں اج تو 2 ماہ قبل ہونی چاہیے سن تاں او فائدہ مند سی فصلاں واسطے انساناں واسطے۔ اج وہ جڑیاں بارشاں ہو رہی نے وہ نفع مند نہیں نے، نقصان دہ نے فصلاں واسطے۔ پوچھو کساناں کو، زمینداراں کو، یہ اج جڑیاں بارشاں ہو رہی نے یہ ساریاں بارشاں مسلماناں واسطے نفع مند نہیں ہیں، نقصان والی ہیں۔ بہرحال اللہ کو دعا کرنے اللہم سیبا نافعا، اللہ تعالیٰ انہاں بارشاں نو فائدہ مند بنائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی 70,000 دا قافلہ، ایک بندہ گناہگار، اللہ تعالیٰ نے بارش روک دیتی، فرمایا اے میرے موسیٰ میں بارش نہیں عطا کرنی۔ اللہ مینوں اس بندے دا نام تے دسو۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مینوں اس بندے دا نام تے دسو، میں انہوں پڑھ کے سمجھاواں، نہیں تے انہوں اپنے قافلے تو باہر کٹ دواں، اللہ تعالیٰ بارش دے نازل کرے۔ موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ کہندے نے اے میرے موسیٰ میں اس بندے دا نام نہیں دس سکتا، میں اس بندے دا نام نہیں دس سکتا۔ بہرحال اس بندے نے اسے قافلے دے اندر بیٹھے ہی اللہ دے نال کال ملائی، اللہ تعالیٰ دے نال رابطہ کیتا، یا اللہ مینوں معاف کر دے، میں پتہ وا میں گناہگار ہاں، میں چغل خور ہاں، میں اگر اتنے لوگوں کو پتا چل گیا، میرے نال دے نوں پتا چل گیا، انہاں تانے تے مینے دے مینوں مار دینا پھڑ کے، میرے معاشرے دے اندر عزت کوئی خاک نہیں رہنی، میں تیرے کول معافی مانگنا، یا اللہ تو مینوں معاف کر دے، اور آئندہ میں ایسے گناہ تو پکی توبہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے چند ہی منٹاں بعد، چند ہی عرصے بعد، چند ہی تھوڑی دیر ہی بعد آسمانہ تو بدل بھیجے اور رحمت دی بارش برسا دیتی۔ میں پوچھیا یا اللہ اس قافلے دے اندر کوئی بندہ بھی نہیں نکلیا، کوئی بندہ کھڑا ہو کے انہیں اپنے گناہ دا اقرار بھی نہیں کیتا، یا اللہ پھر کیویں بارش ہو گئی؟ اللہ کہنے لگے اے میرے نبی موسیٰ ہن اس میرے بندے نے میرے کول گناہ دی توبہ کر لئی، اس وجہ تو میں تیرے اوپر بارش عطا کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے اللہ جی اس بندے دا نام تے دس دیو۔ اللہ کہنے لگے موسیٰ جدوں وہ گناہ گار سی توبہ نہیں سی ہالے کیتی، میں ادو نام سے نہیں دسیا وہ، انہوں نے توبہ کر لی، انہوں میرا اپنا بندہ بن گیا، ہوں میں ادا نہ کی میں دسا دے۔ تو بہرحال اے اللہ تعالیٰ دے وہ بندے نے جنہوں نے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کی تھی، معافی منگی، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کر دی تھی۔ آج معاشرہ ساڈا دیکھو میرے محترم بھائیو بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے گناہ دے اندر معاشرہ دل اندر پھنسیا پیا، گناہ دے معاشرے دے اندر، اور بارشاں بے ٹائمیاں بے موسمیاں ہو رہی نے جدا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اجتماعی سانو توبہ کرنے دی ضرورت ہے، سارے انسانوں سارے مسلمانوں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی ختم ہوے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
توبہ کرتے سن. فرمایا اے میرے صحابہ میں ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اللہ کو توبہ کرنا, تسی بھی توبہ کریا کرو. کس طرح توبہ کرتے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر, صحیح البخاری دی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا مومن مسلمان صبح اور شام دے وقت 100 مرتبہ اے کلمات پڑھدا ہے استغفر اللہ و توب الیہ, اللہ تعالیٰ او دے گناہ اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے اللہ معاف کر دیں گے. فرمایا جیڑا مومن مسلمان صبح اور شام نو استغفر اللہ و توب الیہ 100 دفعہ ورد کردا ہے اللہ تعالیٰ او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی اگر ہون گے او معاف کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے عمل کرتے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اے عمل کر کے دکھایا وے. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی اے عمل سی, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنتی سن, گناہ گار نہیں سن. اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیتا سی میرے نبی نو, مگر میرے نبی دیکھو امت واسطے کی بیان کر رہے ہیں کہ میرے امتی ہو, میں رب العالمین کو معافی مانگ رہا, تانوں بھی چاہیے تسی بھی اپنے رب کو معافی منگیا کرو. نبیاں دا بھی تقاضا تھی نا, اللہ تعالیٰ کو معافی مانگتے سن گناہ دی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کون نے؟ اولاد آدم دے باپ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر ماں حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بھیجیا اور ذمہ داری لگا دیتی کہ اے آدم تسا فلاں درخت دے قریب نہیں جانا. بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام شیطان نے وسوسہ پایا. قرآن بیان کرتا ہے فوسوس علیہم الشیطان, شیطان نے پھسلا دیتا, ورگلا دیتا کہ بابا جی اس پھل نو کھا کے تے ویکھو, اس درخت نو چکھ کے تے ویکھو, چکھن تے کیڑا مول ہے, چکھن تے کیڑا کوئی زور ہے کسے دا, اللہ تعالیٰ معاف کرن والا ہے, تسی کھا کے تے ویکھو کوئی بات نہیں. بہرحال موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس اتار دیتے, جنت دے اندروں نکال کے دنیا دے بھیج دیتا حضرت آدم علیہ السلام. ہن حضرت آدم علیہ السلام نو اپنی غلطی دا احساس ہو گیا کہ میں اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی, میں اللہ دے حکم دی نافرمانی کی تھی. مینوں اللہ تعالیٰ نے منع کیتا سی اور درخت نو نہیں چکھنا, میں چکھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مینوں جنت دے اندروں نکال کے دنیا دے بھیج دیتا وے. اللہ اکبر. دیکھو نا حضرت آدم علیہ السلام نو گناہ دا احساس ہویا. جدو بندے نو گناہ دا احساس ہو جائے نا پھر بندہ گناہ نہیں کرتا, اور جدو بندے نو گناہ دا احساس ہی نہ ہوئے, جدو بندے نو گناہ دا احساس ہی نہ ہوئے وہ پھر گناہ کردا جاندا ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام نو گناہ دا احساس ہویا, دعا منگی اللہ کو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے رب العالمین ظلمنا, میں ہی اپنے اوپر ظلم کیتا ہے, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, تو اگر مینوں معاف نہ کیتا, وَتَرْحَمْنَا, اور میرے تے رحم نہ کیتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو میں خسارہ پان والے وچوں ہو جانا. یا اللہ تو مینوں معاف کر دے, یا اللہ میں تیرے بندہ تیرا نبی تیرے کول معافی مانگ رہا, تو مینوں معاف کر دے. اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وال دیکھو نا, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی دے پیٹ اندر نے, سمندر دیاں گہرائیاں اندر نے, پانیاں دیاں گہرائیاں اندر نے, مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا وے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فلولا کہ اگر میرا نبی معافی نہ مانگدا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر قیامت تک وہ دے اندر ہی رہندے. اگر میرا نبی یونس معافی نہ مانگدا, میرے کو توبہ نہ کردا, قیامت تک لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی دے پیٹ اندر ہی گزار دیندا توبہ تو بغیر. نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو مچھلی تو پیٹ دے باہر نکالن والی چیز کیڑی ہے؟ اللہ کو توبہ, اللہ کو توبہ استغفار ہے. کس طرح توبہ کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں, میں پریشانی اندر ڈگ پیا وا, مشکل اندر آ گیا وا, تیرے حکم دی نا عدولی کر کے, نا فرمانی کر کے میں اس مصیبت کے اندر پہ گیا وا. یا اللہ تو اگر مینوں معاف نہ کیتا تو میں خسارہ پان والا بچوں ہو جاؤں گا. سبحانک, تیری ذات پا کے میں جڑا غلطی کر چکی ہاں, گناہ کر چکی ہاں, یا اللہ تو مینوں معاف کر دے. اللہ اکبر. اللہ نے حکم دیتا مچھلی نو جا کے میرے نبی یونس نو مچھلی دے دریا دے سمندر دے کنارے تے جا کے لگا دے.
موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بھی آندا ہے اس طرح، انہوں نے بھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کو معافی منگی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی معاف کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دا بھی واقعہ آندا ہے حدیث دے اندر، ایک شخص نے مکہ مار دیتا، وہ قتل ہو گیا، پریشان ہو گئے، اللہ کو معافی منگ دے، اللہ نے انہوں نے بھی معاف کر دیتا۔ تو اے نبیاں دا خاصا ہے معافی منگنا، توبہ کرنا، اے نبیاں دا خاص تحفہ ہے، اور ایسی امتی ہو کے انہاں نبیاں دے، نبی علیہ السلام دے امتی ہو کے معافی نہ منگیے تو کتنے بد نصیب ہیں سے۔ آج اسی گناہ دے اندر پھنسے پے ہیں میرے محترم، معافی منگیے اللہ کو، ایک کڑیاں آج شام تک وقت ہے، بڑیاں ہی عظیم کڑیاں نے، نہ ختم ہو جانا ہے، ہو رہے اگلے سال زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا کوئی پتہ نہیں، رمضان آئے مگر ایسی نہ ہوئی دنیا تے، آج جو وقت میسر ہے، مل گیا جو وقت، ایدی قدر کر لئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بصری، حسن بصری رحمہ اللہ، وقت دے بہت بڑے امام نے، حکیم بھی نے، انہاں دے کول طبیب آندے نے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ اے امام صاحب اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دسو عمل دسو، کہنے لگے بیٹھ جاؤ۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا جی بارش نہیں ہو رہی، کہنے لگے جی تسی بھی بیٹھ جاؤ۔ ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا جی مال نہیں اتنا، کاروبار ڈاؤن ہے، کہنے لگے تسی بھی بیٹھ جاؤ۔ یہ تین بندے جدو اپنے اپنی فرمائش لے کے آئے، آ کے بات سنائی تو انہاں نو کہنے لگے تسی تینے بندے جڑے ہو نا میرے ایک بات کان کھول کے سن لو، پلے بن لو۔ کی بات ہے جی؟ کہنے لگے تسی تینے بندے جڑے ہو نا توبہ استغفار کریا کرو، اللہ کو اپنے گناہ دی معافی منگیا کرو، اللہ تعالیٰ تینوں اولاد بھی عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے مال دے اندر، رزق دے اندر فراوانی بھی عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تینوں بیٹے بھی عطا کر دے گا۔ یہ چلے گئے تین بندے، کول ایک درویش بیٹھا سی، کہنے لگا امام صاحب مریض تین آئے نے، تینوں نو پوری ایک ہی دے دی تھی، گل کی ہے؟ امام صاحب کہنے لگے گل اس طرح بھئی یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، جو بات میں انہوں نے کہی ہے کہ جاؤ جا کے توبہ استغفار کرو، اللہ بیٹے بھی دے گا، اللہ تعالیٰ مال دے اندر برکت بھی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ رحمت دیا بارشاں بھی عطا کر دے گا۔ سورہ نوح میں کھولو قرآن، اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میرے بندو میرے کو توبہ استغفار کرو، ملے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانہ تو اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش عطا کرے گا، پہلی بات۔ اور پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے گا، اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار کرو، اللہ بیٹے بھی عطا کرے گا، اور پھر آخری بات اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش بھی عطا کرے گا۔ بے اولادو رزق نہیں، مال نہیں، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرو، توبہ استغفار کرو، اپنے گناہ دی معافی منگو، اللہ تعالیٰ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے گا۔ کیونکہ بندے دے گناہ اگر رکاوٹ نے، بندے دے جڑے گناہ نے، پاپ نے، جڑیاں غلطیاں کوتاہیاں کیتیاں نے، ایک قبول ہون دے اندر ایک رکاوٹ نے بہت بڑی، اور جب تک اسی گناہ تو معافی نہیں منگا گے اللہ تعالیٰ سانو عطا نہیں کرے گا۔ جدو اسی گناہ تو معافی منگا گے اللہ تعالیٰ دے محبوب بندے بن جاواں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان فرماندے نے کہ ایک بنی اسرائیل دا ایک واقعہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ سی سفر کر رہا سی انجان علاقے دے اندر، او دی سواری دے اوپر ستو بھی سن، خوراک بھی سی، سامان بھی سی، پانی بھی سی، ساری چیزاں موجود سن، رستے دے اندر تھک ٹوٹ کے بیٹھ کے آرام کرن لگ پیا، سو گیا، اکھ لگ گئی، جو اٹھ دیا دیکھدا اے وے کہ او دی سواری کول موجود نہیں، بڑا پریشان ہویا کہ میں اس انجان علاقے دے اندر کتھے بیوقوف آ کے بہ گیا وا، نہ میری سواری ایتھے وے، نہ میرے کو کھان پین واسطے شے وے، نہ کوئی دکان علاقہ ایتھے کول قریب کوئی بندہ بھی نہیں، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، میں کی کراں گا، میری تے ہن موت واقع وے۔ بہرحال پریشان ہو کے اسے پریشانی دے اندر پھر سو جاندا، جدوں اٹھدا دیکھدا کہ وہی سواری وہ کول موجود ہے، بڑا خوش ہوندا، کہندا کہ حدیث دے الفاظ نے، کہندا اللہم انت ربی و انت عبدک، اے میرے بندے اور میں تیرا رب، کہنا کی سی کہ اے میرے اللہ میں تیرا بندہ، مطلب کہ جملے غلط کہہ گیا، خوشی دے اندر، اتنی خوشی دے اندر کہ میری زندگی دی رحمت لوٹ آئی ہے،
میری سواری لوٹ آئی ہے، میرا خوراک اور میرا پانی سب کچھ لوٹ آیا، میری زندگی بحال ہو گئی ہے، اس خوشی کے اندر آ کے وہ ایسے جملے کہہ دیتا ہے، لیکن اللہ دن میں آسمان ہے تے بیک پھر بھی مسکرانا، میں پھر بھی ہسنا وا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندے نے جس طرح اس بندے نے اس خوشی دے اندر آ کے سواری ملن دی خوشی دے اندر مسکرایا نا، خوش ہویا وے، اس تو کئی گنا زیادہ میں اس وقت خوش ہونا وا جدو میرا بندہ میرے کو معافی منگتا ہے، جدو میرا بندہ گناہ کر کے میرے کو توبہ کرتا ہے، ادو میں اس تو بھی زیادہ خوش ہونا وا۔ اور کئی دفعہ تے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیت دیکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیت کہ میرا بندے دی نیت کی ہے، میرا بندہ دل کی چاہتا ہے، میرا بندے دا دل کی ہے جو کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ آخری بات کریے پھر ختم کریے۔ بنی اسرائیل دا بھی یہ واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک بنی اسرائیل دا ایک بزرگ سی، فوت ہون تو پہلے انہیں اپنی اولاد نو نصیحت کی تھی کہ میں فوت ہو جاواں، مر جاواں، میری جڑی میت ہے اینو جلا دیا جے، جلا کے ایدی راکھ جڑی ہے ادھی پانی دے اندر بہا دیا جے اور ادھی جڑی راکھ ہے ہوا دے اندر اڑا دیا جے۔ اودی اولاد نے نا فوت ہون تو بعد اسی طرح دی وصیت عمل کر دیتا۔ بہرحال جدوں اودی راکھ جل گئی، پانی دے اندر بہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے نا اودی ساری میت نو جمع کیتا، پانی نو حکم دیتا، پانی نے اودی راکھ ساری کٹھی کر دیتی، ہوا نو حکم دیتا، اودی ہوا نے ساری راکھ کٹھی کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کٹھا کر کے بندہ بنا کے روح بھون کے انہوں جاری کیتا، حکم جاری کیتا کہ اے میرے بندے تو اس طرح کیوں کیتا، تو اس طرح کیوں کیتا؟ وہ بندہ کہندا وے فَأَنْتَ عَالَمُ یا ربی، اے اللہ تو تے بہتر جاننا میں کیوں کیتا، وَأَنْتَ خَشْيَتَكَ یا ربی، یا اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو میں اس طرح کیتا وے، میرے کو اتنی نیکیاں تے ہے نہیں سن، گناہ ہی گناہ سن، میں جاننا سا کہ اے گناہ دی سزا بڑی ڈاڈی ملنی، بڑا سخت مینوں حساب کتاب دینا پینا، اس وجہ تو میں اپنی اولاد نو اس ڈر دے مارے یہ حکم جاری کیتا سی کہ میری جڑی میت ہے انہوں اس طرح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ دی طرفوں دیکھ کے مسکرا لگ گیا کہ واہ میرے بندے، تیرے دل کے اندر تے میرا خوف سی، میرے ڈر دی وجہ تو اپنی اولاد میں حکم جاری کیتا، اللہ آندے نے میں جا تینوں گواہ ہو جا، میں تینوں معاف کر دیتا۔ چھوٹی جی نیت دیکھی نا اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر۔ اور آخری بات سناواں، اپنی بات ختم کراں، 3 حدیثاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں ہی با کمال بیان فرمائی، بڑیاں ہی با کمال نے۔ فرمایا ایک بندہ گناہ گار اللہ تعالیٰ کو توبہ کردا ہے نا، معافی منگدا ہے، آنسو دا ایک قطرہ چھوٹا جہا نکال دیندا ہے، توبہ کردیا ہویا اللہ کو معافی منگدیا، آنسو دا ایک چھوٹا جہا قطرہ نکال دیندا وے، اللہ فرماندے نے میں اس بندے دے اوپر جہنم دی اگ نو حرام کر دینا۔ ایک حدیث دوسری فرمایا جڑا بندہ توبہ کردیا گناہ دی معافی منگدیا میرے کولو چھوٹا جہا قطرہ مکھی دے سر جنہ قطرہ، مکھی دے سر کتنا چھوٹا جہا، فرمایا کوئی مسلمان اتنی بھی آنکھ دے اندر آنسو نکال دیندا نا، قطرہ نکال دیندا ہے، میں رب العالمین او دے گناہاں نو بھی معاف کر دینا۔ اور تیسری حدیث فرمایا او بندہ جڑا گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا ہے، رون آندے ہی نہیں، نہ چھوٹا جا قطرہ نکلدا ہے تے نہ انہوں دل کردا ہے معافی منگن نو، اتنا سخت ہو چکیا گناہ کر کر کے رون بھی نہیں آندا، اللہ فرماندے نے اے میرے غافل بندے تو رون والا منہ ہی لے کے میرے کول آ جا، میں رب العالمین تیری پچھلی ساری زندگی کے گناہاں نو معاف کرتا ہوں۔ رون والا منہ تے بندہ ہر کوئی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر آؤ دعا کریے کہ یا اللہ جتنے گناہ گار اسی سارے تیرے بندے جمعہ سننا ہے، یا اللہ تو ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔